محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المجادلہ سے ایک آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ تعالی بلند فرما دے گا الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا۔ اس علم سے مراد علم دین ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نبوی دین ہے، اس کو پہلی ترجیح کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم جو حاصل کرے گا، اللہ نے فرمایا اللہ ان علم والوں کے درجے اونچے کر دے گا۔ باقی بھی دنیاوی علوم ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے ہونے چاہیے، مگر ان سے زیادہ تمام علوم سے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جس سے اللہ درجے اونچے کرتا ہے، وہ نبی کریم کی شریعت کا علم ہے، حضور کے دین کا علم ہے، جس کے لیے اولیاء اٹھے، عمر بھر دین سیکھا، سکھاتے رہے، دنیا سے گئے۔ آج ہم ان بلند درجہ لوگوں میں سے مشہور اہل سنت کے امام حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، چونکہ 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک گزرا، اس مناسبت سے آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور 28 اکتوبر 25 صفر 1340 ہجری کو اسی شہر میں وصال فرمایا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس سے قبل 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ 14 برس کی عمر میں آپ نے تمام درس نظامی کے علوم مکمل کر لیے۔ ہم یہاں یہ عرض کرتے جائیں گے کہ علم دین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی اس دین کے علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اتنا بڑا اعزاز کوئی حکومت نہیں دے سکتی جتنا اعزاز اللہ اس دین کے طالب کو عطا کرتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ کے دین کا طلب کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب ایک دفعہ نہیں، جب بھی قرآن کریم کے لیے قدم اٹھتے ہیں، میں فزکس، کیمسٹری، بایو، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن کی نہیں بات کر رہا، رسول اللہ کے دین کے لیے، قرآن کریم کے لیے، حدیث نبوی کے لیے جب کسی کے
قدم اٹھتے ہیں مسلمان کے، طالب بنتا ہے وہ، تو حدیث شریف سنیے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جس کا دین ہے، جس رسول کی وہ جائیداد کے لیے گھر سے نکل کر جاتا ہے، وہیں سے ہی اس کا اعزاز شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنیے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ اللہ اکبر۔ اس طالب دین کے طالب کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، جب وہ میرے محبوب کے دین کے لیے وہ قدم اٹھائیں، وہ فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے۔ یہ آغاز ہے، اس جائیداد کا آغاز ہے، جس کو ہم نے ایسے ہی سمجھا کوئی چھڈو جی کیا پڑا ہے کیا نہیں، سب کچھ ہی دین میں ہے۔ دین آیا تو فیض عالم بنے، دین آیا تو عبد القادر جیلانی بنے، دین آیا تو معین الدین اٹھے اور لاکھوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ دین ہی نے اٹھانا ہے، دین ہی سنبھالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آغاز سے ہی دین کے طالب علم کا اعزاز آپ کی طرف سے ہو نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ اب اس پہ اس کو 8 سال کم از کم لگتے ہیں، جو ہمارے مدارس میں ڈگری ملتی ہے شہادت العالیہ کی، وہ 8 سال بعد ملتی ہے۔ پہلے 2 سال عامہ، پھر خاصہ، اس کے بعد پھر عالیہ ہوتا ہے، پھر سب سے اونچی سند ملتی ہے، دورہ حدیث شریف الشہادت العالمیہ۔ تو 8 سال تک جب وہ یہ سفر طے کرتا ہے، اس میں بھی مشکلات کس کو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی کرم سے جب وہ یہ مکمل کرتا رسول اللہ کی یہ جائیداد حاصل کر کے عالم دین کوالیفائڈ جب وہ بن جاتا ہے، پھر کیا مقام ہوتا ہے۔ پہلے طالب علمی کا حال تھا، جب اس نے یہ ساری محنت مکمل کر لی، پھر کیا ملتا ہے۔ طالب دین کا، طالب علمی کا وہ اعزاز تھا جب اس نے حضور کا دین مکمل کر لیا۔ ہماری نظریں ہوتی ہیں ٹوپی کے ہوئی جائیں، اودی اینک کے ہوئی جائیں، کنا کمال آئندہ ہے، ہماری نظریں اس پر ہیں نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، سنیے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں دعا مانگیں، امام صاحب کو کہتے ہیں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا، دوستوں سے کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جب ایک عالم دین مکمل ہوتا ہے، ابھی اس نے اس دین کو پھیلانا شروع کرتا ہے، پھر پھیلاتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے حضور کا فرمان ہے، ان العالم یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس عالم دین کے لیے جو لوگوں کو روشنی دکھاتا ہے، جو لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیکی، کفر سے بچا کر ایمان، دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھاتا ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم دین کا مقام یہ ہوتا ہے، زمین میں اور آسمانوں میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق اس عالم دین کی بخشش اور اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتی ہے۔ کیا ایمان سے بتائیں کسی اور ایسے علم کی کوئی مرتبہ، کوئی شان آپ کو نظر آتا ہے؟ ہم فیض عالم کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ان کے لیے تو کائنات دعا کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ کیوں کہ اس نے کائنات کو ایک راستہ دکھایا، ان کو سجاتا ہے، لوگوں کو سجاتا ہے۔
اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ سو اس جذبے سے ہر دور میں صحابہ اٹھے، تابعین اٹھے، پہلی صدی سے اب تک 15ویں صدی تک ہر دور ہر علاقہ میں اللہ پاک نے ایسے منتخب لوگوں کو عزت دی، ان کو توفیق دی، اور وہ اٹھے اور اپنی زندگی میں دین کا وہ کام کر گئے جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہ کر سکیں۔ ان میں سے آج ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی ولادت اور وفات کا میں عرض کر چکا۔ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ تمام علوم، معقولات اور منقولات کے مکمل فاضل تھے، اور اپنے زمانہ کے بہت بڑے چوٹی کے فاضل اور عالم تھے۔ 55 علوم کے اندر 55 علوم میں پوری سکلز مہارت حاصل کی، اور ہر علم کے اندر 55 علوم کے اندر انہوں نے اپنا کوئی رسالہ یا ایک کتاب یادگار چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ ایک مقالہ تھیسس لکھ لیں، ایم فل کا ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے، انہوں نے 55 علوم میں بہت کچھ لکھا۔ ان کی تصانیف اور رسائل کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ آپ کا ترجمہ قرآن کریم جس کا نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، بالکل ایمان کا خزانہ ہے، جس سے محبت رسول، ادب رسول ٹپک رہا ہے، اس ترجمہ قرآن کا نام ہے کنز الایمان۔ آپ نے علم قرآن، حدیث اور دیگر علوم کے ساتھ آپ کو علم فقہ پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا بہت بڑا عظیم فتاوی کا مجموعہ جس کا نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ آپ کے مجموعہ فتاوی جس میں فتوے آپ لکھتے رہے عمر بھر، اس پورے مجموعے کا یہ نام تھا، اور تخریج کے بعد وہ 33 جلدوں میں اس وقت بھی موجود ہے، 33 جلدوں میں۔ میرے برادران، آپ سے جو فتاوی یعنی کوشچن لوگ پوچھتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کے اس دارالافتاء کے اندر جو ایڈوائزری بورڈ جہاں بیٹھتے، جہاں فتوے لکھے جاتے، لوگوں کی رہنمائی کی جاتی، اس میں دارالافتاء میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم امریکہ، بر اعظم افریقہ سے مختلف سوالات آیا کرتے تھے، اور بیک وقت 500 سوالات فتاوے جمع ہوتے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوابات لکھوایا کرتے۔ تو یہ مقبولیت کا امتیاز صرف انہی کو حاصل تھا، امام احمد رضا کو ہی حاصل تھا۔ بھاولپور ہائی کورٹ کے ایک جج سے جب ایک مقدمہ کا فیصلہ نہ ہو سکا، یہ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماہر رضویات کی کتابوں سے یہ میں نے سارا آرٹیکل لکھا، یعنی بہاولپور ہائی کورٹ کے جج سے ایک فیصلہ نہ ہو رہا تھا۔ سنیے، ہم علماء کو معمولی سمجھ رہے ہیں، امتیازی شان احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس جج نے بہاولپور ہائی کورٹ کے جج سے جب ایک فیصلہ نہ ہو سکا مقدمہ کا، اس نے تحریر کیا کہ یہ مقدمہ فیصلہ کے لیے احمد رضا کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یار، ہم جس نے ٹوپی پہن لی، رومال باندھ لیا، چلو جی مولوی ہے، مقام ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ چنانچہ سنیے، چنانچہ آپ نے وہ جو فیصلہ جج سے نہیں ہو رہا تھا، آپ نے اس کا ایسا جواب لکھا جس نے ججوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ ہم تو جج ہیں، یہ احمد رضا اس قدر کمال کا عالم تھے۔ آج بھی وہ فتویٰ میرے حضرت نے لکھا، جو اس جج نے جو منگوایا تھا، وہ فیصلہ آج بھی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں موجود ہے۔ اسی طرح باقی ججز نے بھی کافی آپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے ایک عالم نے جب آپ کا عربی زبان میں فتویٰ پڑھا، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں،
ہمارا المیہ یہ ہے اہل سنت کا، ہم نے ان کو نہیں پڑھا، بس اتنا ہی ہے کہ بڑے عالم تھے، ہم نے وقت نہیں دیا۔ مکہ مکرمہ کے ایک عالم نے جب امام احمد رضا کا عربی زبان میں فتویٰ پڑھا اور مطالعہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان سے اس عالم دین نے وہ پکار اٹھا اور کہا یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا اگر امام ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے شاگردوں میں شامل کرتے۔ کیسے نہیں ہے کہ آج تک ان کا نام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام گونج کیوں رہا ہے؟ وجہ قبولیت ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج آپ کا ایک امتیازی پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم ان کہتے ہیں جی وہ نعت خوان تھے، شاعر تھے، بس چند کتابیں لکھ گئے، یہ باقی بریلوی لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا۔ مگر افسوس یہی ہے چونکہ ہم نے ان کو پڑھا نہیں، دوسروں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ان کی شخصیت کو ہم نے بھلایا۔ میرے مرشد کریم ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں اربوں کھربوں ان کے اللہ درجات بلند فرمائے، 30 سال سے زیادہ عرصہ ان کی کتابوں پر کام کیا۔ سنیے، میں انہی کی کتاب سے یہ لکھ کر لایا۔ آپ کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم پر بڑا عبور حاصل تھا۔ سائنسی علوم پر امام احمد رضا کو جو ایک تفوق حاصل تھا، انفرادیت حاصل تھی، برادران سنیے، قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے 1919 میں امریکہ کے ایک علم حیات کے ماہر پروفیسر البرٹ ایف پوٹا، اس پروفیسر کا نام ہے، امریکی پروفیسر ہے۔ 1919 میں اس نے اپنے علم حیات کی روشنی میں اس نے ایک دعویٰ کیا، پیش گوئی کی، پریڈکشن کی کہ 17 دسمبر 1919 کو 17 دسمبر 1919 کو سورج کے سامنے بعض سیارے آ جائیں گے، سورج کے سامنے بعض سیارے جمع ہو جائیں گے اور گریوٹی کی وجہ نتیجے میں امریکہ میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے اپنے علم کی روشنی میں پیش گوئی کرتے۔ امریکہ کا یہ پروفیسر نام لیا، یہ اس نے پیش گوئی کی فلاں ڈیٹ کو USA کے اندر ایک قیامت جیسا واقعہ پیش ہوگا اور یہ تباہ ہو جائے گا، قیامت صغریٰ قائم ہوگی۔ اس نے یہ پیش گوئی کی۔ اللہ اکبر! میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس تاریخ کو 17 دسمبر 1919 یا نومبر دسمبر کے اس تاریخ، اس مہینے میں پوری دنیا میں لوگ تھے، علماء بھی تھے، فقہاء بھی تھے، فضلاء بھی تھے، سائنسدان بھی تھے۔ یہ میں امتیازی شان امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پیش گوئی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے، چونکہ لوگ اس وقت علماء کی قدر کرتے تھے۔ ہم لوگ بے قدرے لوگ ہیں، ہم جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی خدمت کی بجائے غیبت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر! امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ امریکہ نے کہ پروفیسر نے یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیش گوئی کو بے بنیاد اور لغو قرار دیا، کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پیش گوئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی ڈین آف سائنس نہیں کہہ سکتا، کوئی VC نہیں کہہ سکتا، ڈبل PhD یہ نہیں کہہ سکتا جملہ۔ آپ نے فرمایا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ادھر وہ
پیش گوئی ہے، ادھر یہ خبر ہے 17 دسمبر کا انتظار ہونے لگا۔ ٹھیک ہے جی، 17 دسمبر کا انتظار ہونے لگا کہ دیکھتے ہیں کہ اب کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ بتا یہ رہا ہوں دنیا بھر میں فضلاء تھے، دنیا بھر میں علماء تھے، بس پھر 17 دسمبر جب آئی تاریخ، وہ آئی، خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا تھا ساری کائنات نے دیکھا، امریکن پروفیسر نے جو کچھ کہا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا، اور محمد عربی کے غلام امام احمد رضا نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ اور پھر اس پر آپ نے کتاب لکھی، معین مبین، مقالہ لکھا، آج بھی موجود ہے۔ میرے برادران، اس چیز سے ان کی سائنسی علوم پر جو گرپ تھی، مہارت تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس پر مشہور کتاب بھی میرے مرشد کریم نے لکھی، امام احمد رضا اور عالمی جامعات، پوری یونیورسٹی دنیا کے اندر جو آپ پر ریسرچ ہوئی، یہ کتاب موجود ہے۔ 1318 ہجری میں آپ کو ہندوستان کے علماء کی طرف سے 14ویں صدی کے مجدد کا خطاب دیا گیا، اور 1940 میں آپ نے دارالعلوم منظر اسلام کے نام سے اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے روحانی مقام اور مرتبہ کا اندازہ جس طرح استاد کو شاگرد کا اندازہ ہوتا ہے، والد کو اولاد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد سیدی آل رسول مار حروی علیہ رحمت، اس سلسلہ سے آپ بیعت تھے، آپ کے بارے میں مرشد فرمایا کرتے تھے، استاد شاگرد کو جانتا ہے، باپ اولاد کو جانتا ہے، مرشد اپنے مرید کے مقام کو جانتا ہے۔ آپ کے مرشد فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن جب خداوند قدوس پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ یہ ان کی عظمت ہے، اور نبی کریم کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا یہ حال ہے۔ آخری وقت آپ کا بھی آنا ہے، میرا بھی آنا ہے۔ میرے برادران، یہ خوشبوئیں پھیلانے والے، یہ رسول اللہ کی محبتیں پھیلانے والے، خدا کی قسم ان کی وہ 4 زبانوں میں ایک نعت ہے، آپ لوگ پڑھا کریں۔ میں 25 سفر کو کم و بیش اسی کا 1-2 شعر ہیں وہی دہرا رہا ہوں۔ ہدایت کی بخشش پڑھیے، جب 2006 میں جب ہم حج کے لیے گئے تھے، اللہ نے حج اکبر کی سعادت عطا فرمائی تھی، تو میں ہدایت کی بخشش ساتھ لے گیا کہ وہاں پڑھوں گا سرکار کی خدمت میں۔ یہ ان کا حضور کی شان میں جو اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ جب میں یہ کتاب لے کر گیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تو پہلی نعت سے آگے نہ بڑھ سکا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے برادران، پوری دنیا ان کے علم سے، ان کی محبت سے، اور خاص طور پہ نبی پاک سے جو ان کو والہانہ محبت تھی، ان کی وہ 4 زبانوں کی مشہور نعت ہے۔ اس کا ایک شعر، میں 2 شعر ہیں پرسوں سے 25 سفر سے وہی دہرا رہا ہوں جب دعا مانگتا ہوں۔ وہ شعر ہے، 4 زبانوں میں نعت لکھی رسول اللہ کی، 4 زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی، عربی، فارسی، اردو، پوربی زبان۔ میں ایک شعر سناؤں گا۔ ان کا بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدت کے ساتھ اپنے دکھوں کا اظہار کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، ثم انا اجود بنی آدم، پھر ساری اولاد آدم میں اللہ نے سب سے بڑی سخاوت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو اس بارگاہ میں امام احمد رضا کا یہ ایک شعر جب میں نے پڑھا، میں 25 سفر سے اب تک وہی دہرا رہا ہوں۔ آپ کا وہ شعر ہے، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا،
منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ اور دوسرا شعر ہے آنا فی آتشن، چار زبانیں ہیں نا آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ آنا فی آتشن، یا رسول اللہ میں پیاس کی حالت میں، وسخا کا عتم، اور تیری سخاوت نقطہ کمال پر ہے۔ برسن ہارے رم جھم، آپ کی سمندر رحمت چھم چھم برس رہی ہے، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ یا رسول اللہ دو نظر کرم کا چھینٹا احمد رضا پر بھی ڈال دے۔ یہ محبت تھی، ساری زندگی اس محبت کو پھیلاتے رہے، ساری زندگی یہ درس ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی ادب اور محبت کا ایک پودا لگایا، اور حقیقت ہے انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کا کلام بھی گونج رہا ہے، اور ہم جیسے نکمے لوگ بھی ان کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا، عمر مبارک مکمل ہوئی، سارا علم مکمل ہوا، میرے برادران بس پھر رخصت ہونی ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک ایسی حدیث آج سناؤں گا جو آج تک میں نہیں سنا سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یا تو پڑھتے رہا کرو یا پڑھاتے رہا کرو۔ حدیث میں آیا یا طالب علم بنو یا استاد بنو، ولا تکن ثالثاً، تیسرا نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو جب سے پڑھانا شروع کیا، یہ ہفتے کی بات ہے، مجھے ایسی حدیث ملی کہ اولیاء علماء کیسے آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے۔ آپ کا یہ آج ایسی حدیث ہے جو زندگی بھر، بقیہ زندگی آپ کی جتنی بھی اللہ نے رکھی ہے، اگر آج اس حدیث پاک کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ عربی متن کے ساتھ یہ حدیث پاک میں نے رات لکھی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ میرا بھی کام بن جائے، آپ سب دوزخ سے جہنم سے بچ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ فرما سکتے ہیں۔ اس سے میرے آقا کی عقل مندی کا، دانائی کا، کہ عروج کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنی امت کو ایسے سنبھالا اور چٹکی میں پریشانیوں سے نکالا اور جنت کے در کھول دی۔ یہ حدیث میں نے قسماً کہوں گا، میں نے اتنی اثر والی حدیث میں نے نہیں پڑھی تھی۔ سنیے حضور علیہ السلام نے پوری امت کو جو میسج دیا، بہت 3 لفظ ہیں، 3 جملے ہیں، جوامع الکلم کے اندر، یہ جو 9ویں 10ویں کی عربی ہے بورڈ کی، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اصلحوا دنیاکم، یہ الدیلمی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث کا موجود ہے، اور میں نے جو کتاب بتائی اس میں عربی لکھی ہوئی، میں وہاں سے لکھ کر لایا۔ حضور نے فرمایا اصلحوا دنیاکم، پہلے ہماری دنیا کا ذکر کیا۔ آپ کی کسی کی زراعت ہے، کسی کی تجارت ہے، کسی کی ملازمت ہے، ٹھیک ہے جی، دنیاوی معاملات میں لین دین ہے، ایک دوسرے سے رابطہ ہے، میل ملاپ ہے، آپ نے روزگار کمانا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ داری ہے، یہ دنیاوی معاملات کو حضور نے فرمایا اصلحوا دنیاکم، پہلا حکم پوری امت کو سرکار نے دیا، اصلحوا دنیاکم، لوگوں اپنی دنیا کے معاملات کو مینج کرو، ویل مینج کرو، شریعت کے مطابق اپنے معاملات رکھو۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا اپنے وارثوں کو جائیداد دنیا میں تقسیم کر دو، زندگی میں تقسیم کر دو، ورنہ تمہارے وارث تمہارے مرنے کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ میرا جو مکان تھا میں نے اپنے وارثوں میں جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ لے کر تقسیم کر دیا ہے۔ اگر تم اپنی جائیداد اپنے وارثوں میں اپنے ہوتے ہوئے نہیں تقسیم کرو گے، وہ تمہارے مرنے کی دعا کریں گے، کدوں جائے گا تو کچھ لبے گا۔ اصلحوا دنیاکم، دکان ہے، مکان ہے، بینک بیلنس ہے، پیسے ہیں،
جو کچھ بھی ہے انعامی بانڈز ہیں ان کی ایک تو زکوٰۃ دو، دوسرے نمبر پر ناجائز مال بالکل نہیں لینا، حلال کماؤ، اور اپنی چیز جس کی جتنا حصہ ہے وہ مینج کرو، ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹی کا حق، بیٹے کا حق سب دو۔ دکان پہ بیٹھو تو امانت سمجھو یہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ سیٹ پہ بیٹھو تو اللہ نے یہ اختیار دیا، میں اس میں اپنی کھیسے جیبیں نہ بھروں، نہ پوچھا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اصلحوا دنیاکم، اپنی دنیا کی زندگی کے معاملات کو مینج کرو، بہتر کرو، شریعت کے مطابق چلو، تمہارا سب سے خیر خواہ وہ اللہ ہے، رسول کریم ہے۔ دنیا کو بہتر بناؤ۔ اور اگلا جملہ میں سوچتا ہی رہا کہ یار کتنا حضور نے ہمیں گناہوں سے، ہماری پریشانیوں سے حضور نے چٹکی میں ہماری ٹینشنیں ختم کر دی۔ یہ جمعہ ہے نا، اگلے جمعے تک آپ اس پر عمل کریں، آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ میں تو ہلکا ہو گیا، میری تو ٹینشن ہے ہی نہیں کوئی نہ۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ، اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری اس طرح کرو۔ ہم ولیمے کی، شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی تیاریاں کرتے ہیں، مکان بنانے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ، اپنی آخرت کی تیاری اس کمٹمنٹ سے کرو، اس توجہ سے کرو، اتنی محنت سے اس گھر کی تیاری کرو جہاں تمہارے باپ دادا چلے گئے ہیں، تم نے نہیں رہنا۔ اس سفر کی تیاری، آخرت کی تیاری، اتنی توجہ اور انہماک سے اور محنت سے آخرت کی تیاری کرو کأنکم تموتون غداً، اتنی محنت سے آخرت کی تیاری کرو گویا کہ تم نے کل ہی مر جانا ہے۔ تو جس کا یہ ذہن ہوتا ہے وہ تیاری آخرت کی کرے گا یا باقی مصیبتوں میں پڑے گا؟ یہ ایک ہفتے ایکسرسائز کریں اس حدیث پر، اگلا جمعہ آپ کو بتا دے گا کہ رسول اللہ کے اس فرمان کی برکت کیا ہے۔ یہ نبی پاک نے میسج دیا۔ اولیاء فیض عالم داتا صاحب کے مرشد کا قول میں نے عرض کیا تھا، ان کا جملہ سنایا تھا، الدنیا یومن، جس زندگی کو تم 70 سال سمجھتے ہو، فیض عالم کے مرشد نے فرمایا الدنیا یومن، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور اس میں ہم نے روزہ رکھا ہوا، شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نہ کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھتا ہے، نہ آنکھ اٹھتی ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ قدم اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، قیامت کا دن کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا قرآن شریف میں فرمایا گیا، 1000 سال بھی فرمایا گیا، تو اس کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ایک دن نہیں تو اور کیا ہے؟ اس طرح آخرت کی تیاری، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی تیاریاں کر کے جب ایسے اولیاء گئے، عمر بھر سرکار کی محبت کا فیض بانٹتے رہے، مریدوں کو، شاگردوں کو، علماء کو، عوام کو رسول اللہ سے جوڑتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ رسول اللہ کی امت کا رخ بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی، بدعنوانی، حرام کی طرف حضور کی امت کا رخ مڑ کر پھر جائے اور نبی کریم کی طرف سب کا رخ ہو جائے، مدینہ منورہ کی طرف رخ موڑتے رہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، فرمایا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا، جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ میرے برادران، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، اللہ اکبر، 25 صفر کو آپ کا جب وصال ہوا، ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری آخرت بہتر فرما، ہماری آخرت بہتر فرما، ہمیں قبر میں سرکار کی پہچان عطا فرما، ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرما۔ یہی دعائیں مانگتے رہے، مانگتے رہیں گے، مانگنی چاہیے، مگر جو ایک لمحہ ادھر سے غافل ہی نہیں ہوتے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں،
مخلوق میں رہ کر، مخلوق میں رہ کر، دکان میں بیٹھ کر، دفتر کی سیٹ میں بیٹھ کر، مخلوق میں رہ کر خالق سے غافل نہ ہونا، یہ کمال ہے۔ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ داتا صاحب ہماری نظریں نیوی ہو جاتی ہیں، میرے استاد فرماتے تھے مزہ یہ ہے انارکلی سے گزرو اور نظر نہ اٹھے، مزہ یہ ہے انارکلی سے گزر جاؤ، نظر غیر کی طرف نہ اٹھے، اللہ رسول کی محبت دل میں موزن رہے، خیال اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، ہاتھ کار ول دل یار ول، یہ اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، 25 صفر کو بریلی میں وصال ہوا، بیت المقدس میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں اور تمام صحابہ کرام نبی کریم کے ہمراہ موجود ہیں، سب خاموش ہیں، بالکل خاموشی کا عالم ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا احمد رضا خان کا انتظار۔ کمال یہ ہے، لطف یہ ہے، عظمت یہ ہے میرے برادران کہ وصال یہاں ہو، روح یہاں سے نکلے، انتظار مدینہ منورہ میں ہو۔ ہم ایسے کیلیبر کے علماء، ایسے امام اہل سنت کے نغمے، ان کی محبتوں کے گیت گاتے ہیں اور گیت گاتے جائیں گے۔ اور حضور کی حدیث ہے المرء مع من احبہ، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ یہ ان کا شخصیت تھی، یہ ان کے کارنامے تھے۔ آخر میں نماز کا ایک مسئلہ وہ ضروری ہے کیونکہ سب سے بڑی جائیداد یہی ہے۔ نماز کے حوالے سے ہم 3 غلطیاں کرتے ہیں، 3 غلطیاں نماز کی آج آپ درست کر لیں، میری بھی اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ پہلے عرض کیا تھا کہ نماز میں جلدی نہیں کرنی، آرام سے، حضور نے فرمایا اطمینان سے، ہم سارے کام سکون سے کرتے ہیں لیکن نماز سکون سے نہیں ادا کرتے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ سنیے 3 غلطیاں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے جب ہم کھڑے ہوں، احادیث نبوی کے مطابق دونوں کھڑے جب ہونا ہے میں نے نماز کے لیے، دونوں قدموں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو، اتنا فاصلہ نہیں، تھوڑا فاصلہ جس پہ آپ کھڑے ہو سکے، سکون سے باوضو، وضو صحیح کر کے مناسب فاصلہ 2 قدموں کے درمیان رکھ کر آپ کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی نیت دل میں کرنی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس دل والی نیت کے مطابق زبان سے نیت یہ کریں گے۔ فجر کی نیت کیا ہوگی؟ سنیے، فجر کی نماز کی نیت ایسے ہوگی 2 رکعت نماز فرض 2 4 نہیں کہنیاں، 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر، نیت ہو گئی۔ اب غلطی پہلی کیا کرتے ہیں ہم، اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا یوں کہتے ہیں اللہ، یہ دیکھیں یہ غلط ہے، کئی یوں کر کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسے غلط ہے۔ صحیح کیسے ہے یہ دیکھیں، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے لوگ اور انگلے جو ہتھیلیاں ہیں ان کا جو رخ ہے قبلے کی طرف، یہ آج پہلی غلطی تھی، آپ ٹھیک کر لیں۔ ایسے نیت ہوئی اللہ اکبر، ایک غلطی۔ دوسری، میرے برادران یہ انگلیاں ایسے مکس نہ ہوں، اپنے حال پر ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں اور کہاں ہاتھ رکھنے، توجہ طلب بات ہے میرے برادران۔ یہ کھڑا ہوں گا تو پیچھے آئے گا، چلیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ دیکھیں یوں کھڑے ہوئے، اب یوں ہاتھ ہوئے، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اور کیسے باندھنے ہیں، یوں ہوئے، یہ اللہ اکبر، یہ 3 جو انگلیاں ہیں یہ یہاں ہتھیلی، دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر، 3 انگلیاں کلائی پر، اس چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی کا دائرہ بنانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 3 یہاں آئی، یہاں آئی، یہ 3 یہاں آئی، اور یہ اس کو ہم نے اس پکڑا، ایسے کرے نا سارے ذرا خیر سے، کیسے ہاتھ باندھیں گے، یہ ہتھیلی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر آئی، 3 انگلیاں یہاں آئیں، اس چھوٹی اور بڑی انگلی کو آپ نے دائرہ بنا کے یہاں اس جگہ کو پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کر کے اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ایمان سے بتاؤ، ماشاءاللہ، یدعہما تحت السرۃ، قدوری کے لفظ، بھلا استادوں کا، استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب اور دیگر استادوں کا اور ماں باپ کا، ہم ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، میں بھی غلطی کرتا تھا، آپ سارے یہاں رکھ لیے۔ عورتیں ہاتھ سینے پر رکھیں گی، مرد تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ آج نماز صحیح ہوئی آپ کی، ہاتھ ایسے، ہاتھ ناف کے نیچے، 3 انگلیاں یہاں، یہ ہاتھ کی پشت یہاں۔ میرے بڑے سینئر نمازی ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ یوں ایسے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ ایک اور یہاں بچے بیٹھے ہیں نمازی، وہ کہندے نے جی ساڈے نمازی نا جدوں آندے نے نماز دے دوران ادھر ادھر ویکھدے رہندے نے۔ میں کہ یار میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان سے ریکویسٹ کروں گا یار ادھر ادھر باہر ویکھ لیا کرو، جب نماز میں کھڑے ہوں تو سجدے والی جگہ کو دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔